ہمارے بہت الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ درس میں یہ بات ہوئی تھی کہ عمرو بن لحی وہ پہلا شخص ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تبدیلی کی، اور یہ چونکہ اس کے یہاں دین ابراہیمی کی کچھ بھلائیاں باقی تھیں، کچھ یعنی نیکی کے کام یہ کرتا تھا، اور لوگوں کی خدمت کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اور اس زمانے میں جو بھی اچھے کام سمجھے جاتے تھے اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا، لیکن تھا یہ دین کا عالم نہیں تھا، یہ عابد تھا ایک طرح سے کہہ لیں۔ اور جب لوگ عابد کو اپنا دینی رہنما بنا لے جائے تو پھر وہ خرابیاں دین کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ عالم جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور ایک عابد شخص دین کی رہنمائی لوگوں کی اس انداز میں کرتا ہے کہ استحسان جسے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اچھا ہو سکتا ہے، اس میں برائی کیا ہے، یہ اچھا کام ہے، اس میں برائی کیا ہے نا، اس کو کر لینے میں تو اس طرح سے عمرو بن لحی یہ جو دین ابراہیمی پر تو کہ کس بھلائیاں اس کے ہاں موجود تھیں، لیکن شرک اس کے ہاں شرائط کر گیا تھا، اور سب سے پہلا شخص ہے جس نے دین ابراہیمی میں اس نے تبدیلی پیدا کی، اور ملک شام کا اس نے سفر کیا، وہاں سے حبل نامی بت لے کے آیا، نصارہ سے ملاقات کر کے نصارہ کو اس نے وہاں پر دیکھا کہ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق جو ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت قریب میں ہوئی تھی تو پھر اس کے بعد مکہ کے اندر اس نے بت نصب کیا، اور لوگوں کو اس کی طرف، اس کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ عبادت کیا عبادت یہی جس طرح سے آج کل ہمارے بہت سارے بھائی، بہت سارے مسلمان جن کے یہاں دین کی خوبیاں، اسلام کی خوبیاں بہت ساری ہیں، نماز پڑھنا اور اسلام کے 5 ارکان پہ عمل کرنا، دوسرے اور خوبیاں، دوسری نیکیاں، لیکن بزرگوں کی تعظیم کے نام پر ان کے ہاں شرک شرائط کر گیا ہے کہ یہ بزرگ ہیں، اللہ کے پہنچے ہوئے بندے ہیں، اور ان سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی پہنچی ہوئی ہستی ہے، تو یہ اللہ نے انہیں کچھ طاقت، کچھ تصرف کا اختیار انہیں دیا ہوا اللہ کے ہاں پہنچی ہستی ہونے کی وجہ سے تو اسی کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان یہ رابطے کا سبب ہے، ہمارے اور اللہ کے درمیان یہ واسطے کا سبب، واسطہ ہے یعنی ان کی عبادت تو وہ نہیں کرتے، لیکن کچھ ان کے لیے کچھ اس طرح کے اس انداز کی باتیں کرنا اور اعمال کرنا، چڑھاوے وغیرہ پیش کرنا، نظر و نیاز کرنا، ان کے لیے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرنا جبکہ وہ مطلب وہ جو اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، تو انہیں خوش اور ناراض کرنے والی بات ہی نہیں لیکن یہ سوچتے تھے کہ ہم یہ سب کریں گے تو یہ خوش ہوں گے ہمارے عمل سے، اور تو پھر یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان راستہ بنیں گے، اور ہمارا کام اللہ سے کروا دیں گے، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ شرک ہے کہ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ،
کہ زمین و آسمان کے اندر ایسی چیزوں کو جو اللہ کو بتانا چاہتے ہو، جو جس کا علم اللہ کو پتہ ہی نہیں، تو اللہ کی ذات اس سے پاک ہے اور بلند ہے، اس سے جو ہے جس کو شریک اللہ کے ساتھ کرتے ہیں جو ہے۔ پھر عمر بن لحی بھی یہی کہ جو اصل میں ہبل ہے یا جو بھی بت نصب کیے گئے خانہ کعبہ کے اندر یا مکہ کے ارد گرد، جسے منات اور عزا اور کیا نام ہے، منات، عزا اور ایک لات، یہ سب بزرگ تھے، پرانے زمانے کے لوگ بزرگ تھے جن کی قبریں مختلف جگہوں پر تھیں، تو ان کی تصویر بنا کر کے، ان کے مجسمے بنا کر کے لا کر کے جو ہے مکہ کے پاس بھی بطور علامت خانہ کعبہ کے پاس نصب کر دیا گیا جو ہے، اور ان کی قبروں پر جو ہے مطلب لوگ بیٹھنے لگے مجاور بن کر کے جو ہے، اور انہیں پکارنے لگے کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان جو ہے سفارشی ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنیں گے جو ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے جب عمر بن لحی کے ذریعے دین ابراہیمی میں تبدیلی اس طرح سے پیدا ہوئی کہ شرک کا وجود ہوا جو ہے عمر بن لحی کے ذریعے جو ہے، اور پھر جو ہے اور شرک بڑھتا گیا جو ہے، قریش کفار مکہ کے اندر، اہل مکہ کے اندر شرک بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آیا کہ مکہ کے اندر دین ابراہیمی پر صرف ایک شخص رہ گیا باقی جو ہے، جو روایت کے مطابق کہ زید بن عمرو بن نفیل، جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کیا تھے، وہ چچے زاد تھے جو ہے نا۔ تو کہتے ہیں اس طرح سے جو ہے شرک جو ہے یہ اب یہ دیکھنا کہ اللہ یعنی بزرگوں کے کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنانا، جو اس دنیا سے چلے گئے، انہیں کیا پتا کہ آپ انہیں خوش کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا ایک صاحب کی جو ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے مطلب بتا رہے تھے کہ انہی کی جو اس طرح کا کام کرتے ہیں انہی لوگوں میں سے ہیں، اور کہیں کسی مسجد میں وہ امام ہے۔ تو وہ ان کا آخر میں کہہ رہے تھے کہ جو ہے یہ اس طرح سے ایسا کام کرتے ہیں، کیا خواجہ کا ان کام سے خوش ہوں گے؟ خواجہ ان کام سے خوش نہیں، خواجہ ان کے فلاں کام اس طرح کرنا تو خواجہ خوش ہوں گے جو ہے۔ خواجہ کو کیا پتا جو ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں جو ہے۔ تو پہلے بات ان کے عمل سے جو یہ لوگ خواجہ جو ہے کیا ہے، لا علم ہے، اور اگر علم ہو بھی جائے تو کچھ کر نہیں سکتے جو ہے، دنیا سے جو چلا گیا بس وہ اپنے لیے کر کے گیا، اور اپنا علم جو چھوڑ کے گیا وہ دوسروں کے لیے کر کے گیا جو ہے، وہ اسے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے جو ہے۔ تو کہتے ہیں اس طرح سے شرک بڑھتا گیا، اور جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے اور بھی شرک بڑھنے کے ساتھ ساتھ اور بھی گھر اس طرح کی جو مزار کی شکل، جسے آج کل مزار ہے یعنی کی شکل میں بڑھتے گئے، اور ان کی تعظیم کی جانے لگی خانہ کعبہ کی طرح۔ اور کہتے ہیں اللہ رب العالمین، یہاں تک کہ لوگ اس طرح سے ہو گئے کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ تحقیق کہ اللہ رب العالمین نے احسان کیا مومنوں پر جب ان کے اندر بھیجا رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ان کے اوپر اس کی آیات یعنی اللہ رب العالمین کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرماتا ان آیات کے ذریعہ، یعنی ان کے اخلاق کی اصلاح کرتا جو ہے، ان کے اخلاق کی، ان کی برائیوں کی جو ہے برائیاں جس شکل میں بھی ہو، شرک، بدعات یا اس طرح سے دوسری گمراہیاں، بد اخلاقیاں جو ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تعلیم دیتا کتاب و حکمت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہاں پر کہ وہ لوگ تھے کس طرح سے کہ اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل جو ہے کیا ہے، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، یعنی کھلی ہوئی شرک اور اس میں تھے، بت پرستی میں۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں پکارا جو ہے یا انہیں بلایا اللہ کی طرف،
تو ان کا انکار اور بھی سخت ہو گیا. ان کا انکار جو ان کے درمیان جو ان کے عابد تھے، زہاد تھے، یا علماء جو مانے جاتے تھے، تو آپ کی دعوت کا انکار لوگوں نے اور انہیں سختی سے کیا جو ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ایک شخص کو بلایا اسلام کی جانب، تو اس نے آپ سے پوچھا جو ہے کہ آپ کے ساتھ کون کون لوگ ہیں. آپ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، کون کون لوگ آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرا ساتھ اس وقت جو ہے ایک آزاد شخص ہے اور ایک غلام ہے، اور وہ آزاد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور غلام جو ہے بلال الحبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ہے. اور اس سے پہلے کہ ایک بات اور بتا دوں جو ہے کہ یہ لوگ جو ہے جن کو یعنی اللہ کے ہاں پہنچی ہوئی ہستی سمجھ کر پکارتے ہیں، یا انہیں جو ہے اللہ اپنے اور اللہ کے درمیان نفع نقصان کے لیے واسطہ سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مثال لے لیں جو ہے. ان سے پہنچی ہوئی ہستی دنیا میں جب سے کائنات وجود میں آئی ہے اور جب تک رہے گی کوئی نہیں ہو سکتی جو ہے اللہ کے یہاں جو ہے نا. لیکن جو ہے کہتے ہیں کہ جب سنن طبرانی کی روایت ہے، جب مشرکوں نے بعض مسلمانوں کو یعنی اذیت کی انتہا پہنچ کر دی جو ہے، کہ کافی تکلیف پہنچائی جو ہے، تو تنگ آ کر کے ان لوگوں نے کہا، آپس میں مشورہ کیا، آؤ کہا کہ قوموا نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جبکہ آپ مدد کر سکتے تھے اس وقت جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے. کہا کہ جو ہے آؤ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے السلام نے فرمایا کہ انہ لا یستغاث بی، میرے ذریعہ مجھ سے جو ہے فریاد نہیں کی جاتی ہے نا. وانما یستغاث باللہ، اللہ رب العالمین سے جو ہے فریاد کی جاتی جو ہے، مجھ سے فریاد نہیں کی جاتی جو ہے. تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جب موجود ہوتے ہوئے بھی آپ اس طرح فرما رہے ہیں جو ہے، تو جو ہے پھر جو ہے جو اس دنیا سے جانے کے بعد جو بزرگ چلے گئے، پھر ان کے کیا ہے رہے گی جو ہے. تو کہتے ہیں پھر کہ شیخ محمد رحمہ اللہ کہ سب سے بڑا فائدہ آپ کے لیے یہ ہے ان قصوں کے ذریعہ، ان قصوں کی معرفت کا جو ہے، اور سب سے بڑا علم یہ ہے، سب سے اچھا نتیجہ جو نکل رہا اس سے جو ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اسلام کی جو ہے ابتدا جو ہے غربت میں ہوئی، غربت مراد اجنبیت میں ہوئی. جب اسلام جو ہے یعنی کہ کا آغاز ہوا، اس کی شروعات ہوئی، تو وہ لوگوں میں اجنبی تھا. توحید شرک کے اہل شرک اور شرک اور اہل شرک کے درمیان اجنبی مانا جاتا کہ کیا لے کے آئے جو نا. کفار مکہ کو جب کہا، سورہ صاد کی وہ آیت ہے کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے ان سارے معبود جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ایک معبود اس کو بنا دیا ہے؟ تو عجیب چیز ہے، عجیب جو ہے یہ دین لے کر کے آیا جو ہے. تو کہا کہ اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا، اس قصے سے جو ہے یہ جو حق اور باطل کے درمیان جو قصے یہ کہانی چل رہی ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام کی شروعات جو ہے یہ اجنبیت ہوئی کی شکل میں ہوئی، اور ایک دن آئے گا اجنبی اسلام بن جائے گا. اور یہ اپنے زمانے کی بات، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ آج اسلام اجنبی ہو گیا ہمارے درمیان. آج توحید جو ہے ہمارے درمیان اجنبی ہو گئی. توحید کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے اس وقت ان کے زمانے میں بہت شرک کا رواج بہت زیادہ ہو چکا تھا. یہاں تک کہ جو درختوں سے لوگ جو ہے فریاد کرنے لگے تھے، جو ہے درختوں سے جو امید کرنے لگے تھے، جو ہے مختلف اعمال درختوں کے ساتھ کیے جاتے تھے جو ہے. تو کہتے ہیں کہ آج اسلام جو ہے ہمارے درمیان اجنبی ہو گیا، توحید ہمارے درمیان شرک اور اہل شرک اس قدر جو ان کا بول بالا ہو گیا ہے کہ صحیح جو اسلام ہے، توحید جو ہے وہ بالکل اجنبی بن گئی جو ہے. پھر کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ تم ایک وقت آئے گا تم جو ہے ان کے طریقوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے
جو تم سے پہلے لوگ گزر گئے ان کے طریقوں کرو گے کہ جس طرح سے کیا نام ہے تیر یعنی کہ اصلاح کی جاتی ہے، ایک تیر کے دوسرے تیر کو ملا کر کے اس کو برابر کیا جاتا ہے جو ہے، اس طرح سے جو ہے تم جو ہے ان کے نقش قدم کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ جو تم سے پہلے ہیں اگر گوہ کی سوراخ میں، گوہ جیسے جانور کی سوراخ میں اگر جانے لگے جو تنگ ہوتا ہے نا، اس میں جانا مشکل کام ہے، تو تم اس میں بھی داخل ہونے کی کوشش کرو گے جو ہے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کہ اس سے مراد گزشتہ لوگوں سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ آپ نے کہا فمن، اگر یہود و نصارہ نہیں ہے وہ ہے تو کون ہے؟ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو آج جو ہے جائزہ لے لیں اپنے معاشرے کا جو ہے نا، کہ لوگ جو ہے دین اسلام کے دعوے دار ہیں، دین محمدی کے دعوے دار ہیں، لیکن جو ہے نقش قدم عید میلاد النبی منائی جا رہی، کس کے نقش قدم پر؟ یہ نصارہ کے نقش قدم پر۔ اور ہمارے ہاں ہندوؤں کے ہاں جو ہے جنم اشٹمی منائی جاتی، ان کے نقش قدم پر، غیروں کے نقش قدم پر جو ہے۔ اور اسی طرح سے یہود و نصارہ نے جو ہے اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ سجدہ گاہ بنا لیا، عید بنا سجدہ کرنے لگے۔ تو آج بھی جو ہے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہے اپنے بزرگوں اور کی قبروں کو جو ہے سجدہ گاہ بنا لیا جو ہے، انہیں ان کی تعظیم کے نام پر باقاعدہ جو ہے وہ کیا کیا تماشے وہاں پر ہوتے ہیں، جو ہے سجدہ بھی ہوتا ہے، نظر و نیاز بھی ہوتے ہیں، اور جو ان کے لیے چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے ہیں، انہیں خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب ان سے کہو کہ آپ نہ کرو ایسا، کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت تو نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم یہ اللہ کی پہنچی ہوئی ہستی ہے، اور جو ہے ہم جاتے ہیں وہاں پر ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں۔ بھائی وہاں اللہ سے دعا کرنا تو وہاں پر جانے کی کیا ضرورت ہے جو ہے؟ اللہ نے اپنے اعمال اچھے کرو، ایمان کا واسطہ دو، اللہ کی جو ہے کیا نام ہے اسماء و صفات کا واسطہ دو، اور اچھے اعمال کے ذریعہ ان کا واسطہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے جو مانگنا مانگو، اللہ کے گھر میں مانگو جو ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے واسطوں کی ضرورت نہیں ہے جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے واسطوں سے منع کیا ہے، اور اس طرح سے واسطوں کو اللہ رب العالمین نے شرک ٹھہرایا جو ہے۔ تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ جو ہے یہ وقت آ گیا ہے، آپ کے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ وقت وہی آ گیا کہ لوگ جو اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں لوگ گزشتہ لوگوں کی جو نقش قدم کی پیروی کرنے لگے جو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر کہیں دوسری حدیث کی یہ امت جو ہے بٹے گی 73 فرقوں میں، اس سے پہلے کہ جو یہود بٹ گئے 71 فرقوں میں، نصارہ بٹ گئے 72 فرقوں میں، امت محمدیہ بٹے گی 73 فرقوں میں، اور سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے، سوائے۔ تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ من ہم یا رسول اللہ، اشخاص نہیں کے بارے میں سوال نہیں کیا صحابہ کرام نے کہ وہ کون لوگ ہیں وہ فرقے والے۔ صحابہ کرام نے کہا من ہی یا رسول اللہ، وہ سوال کیا کہ وہ فرقہ کون ہے، یعنی کس طریقے پر چلنے والا۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، آپ نے اشخاص کی وہ نہیں کہی کہ مطلب فلاں زمانے کے لوگ، فلاں وہ لوگ، آپ نے کہا کہ جو نجات دہندہ جو فرقہ ہوگا، نجات پانے والا پھر جو فرقہ ہوگا، وہ فرقہ ہوگا، وہ جماعت ہوگی جس پر میں ہوں اور میری جماعت ہے، وہ میرے صحابہ کرام ہیں، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ اگر نہیں تو اس سے پتہ چلا کہ ایک منہج ہے نا، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ انبیاء کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین، پیچھے کئی انبیاء کا تذکرہ کیا، اور پھر کہا اللہ نے کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، کہ اللہ یہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہے، تو انہیں کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی پیروی کرے، اللہ کا فبہداہ مقتدی، ان کے ہدایت کی پیروی کریں، جو ہدایت کا راستہ ہم نے انہیں دکھایا اس ہدایت کی پیروی کریں، اس کے نقش قدم پر چلو جو ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ جو یہ کیا نام ہے اہم مسائل میں سے یہ مسئلہ تھا، تو جس نے اس مسئلے کو سمجھ لیا تو گویا کہ وہی فقیہ ہے، وہی دین کا سمجھنے والا ہے، اور جس نے دین کو سمجھ لیا
تو اللہ نے اس کے ساتھ گویا کہ بھلائی کا ارادہ کر دیا جو ہے. اور جس نے جو ہے اس پر عمل کیا تو وہ مسلم ہے. تو آگے کہتے ہیں کہ اللہ پھر وہ اگلا خانہ کعبہ کا پھر وہ قصہ شروع ہو رہا ہے کہ کس طرح سے اسماعیل علیہ السلام نے اس کو بنایا. شروع کرے کہ یہ نا ٹائم ابھی تو ٹائم ہے لیکن آج تھوڑا سا جلدی کرو. سوال جواب لے جی چلو کیونکہ آگے جو ہے سلسلہ لمبا تھوڑا سا. ہاں سوال جواب لے لیں. جی سوال. اس ٹاپک پہ نہیں یہ کسی دوسرے کا سوال ہے. وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اگر کسی دوسرے نے ان کے مرضی کے بغیر اور ان کی تصویر لی اور تصویر وہ جو ہے شائع ہو گئی کسی جگہ سوشل میڈیا پہ. اب ایسے صورت میں جب ان کی سوشل میڈیا میں شائع ہو گئے ان کا کوئی اس میں یہ نہیں, اس کو دو چیز پوچھنا چاہتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ کیا اس کے لیے وہ گنہگار ہوں گے, پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ کہ اس سے کیا سحر اور جادو اس تصویر کے ذریعے کوئی کر سکتا ہے. پہلے بات تو دوسرے کا گناہ ان پر کیوں ہوگا جو ہے نا, لیکن جب علم ہو جانے کے بعد اس کو اگر کوئی ذریعہ ہے جو ہٹائے جانے کا کہ وہ ہٹوا سکتے ہیں تو ہٹوا دینا چاہیے نا. اور پھر انہیں بھی جس نے لیا ہے انہیں بھی جو ہے تنبیہ کرنا چاہیے, ان کی بھی گرفت کرنا چاہیے کہ آپ نے بہت بڑا گناہ. اور تصویر کے ذریعہ جادو ہونا اللہ علم جو ہے. السلام علیکم شیخ. جی دیناجپور سے سوال. جی جی شیخ مختار بن احمد محمد اتر دیناجپور ویسٹ بنگال سے بول رہا ہوں. جی شیخ جب سے تبلیغی جماعت پر پابندی لگا ہے یہ لوگ پگلا گیا ہے. یہ لوگ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بول رہا ہے کہ یہ تو یہودی سے جو ہے نا حدیث کا ہے اور وہ امام بخاری کی حدیث کو بھی وہ جال کہا ہے. تو ان مطلب جانتے ہیں ہمیں کیا کیا کہا جاتا ہے. وہاں بھی مت خالی کے اوپر کبھی بھروسہ نہیں کرو. ایک دن انشاءاللہ ایک ایسا دن آئے گا جب مکہ اور مدینہ ہم لوگ کے ہاتھ پہ دے گا. تو اب کیا کہا جا سکتا ہے. پہلی بات تو میرے خیال سے جماعت جو سعودیہ میں جو پابندی لگی ہے وہ اس طرح کے جماعت کی حیثیت سے کوئی بھی جماعت, حتیٰ کہ جماعت الحدیث بھی جماعت کی حیثیت سے کوئی وہاں جماعت تبلیغ نہیں کر سکتی جماعت کا نام لے کر کے جو ہے. تو ان پر بھی پابندی ہے نا, اور بھی دوسری جماعتوں پر بھی پابندی ہے. اور دوسرا جو ہے مطلب جو پابندی ہے اصل تبلیغ پر نہیں, اصل وصول پر ہے. جو جس اصول کو آپ یا کوئی بھی اس اصول کو لے کر جو چلتا ہے اس اصول کی پابندی ہے کہ آپ کوئی ایک خاص منہج بنا لیں جو ہے اور اسی کا پابند لوگوں کو بنائیں کہ اسی کے ساتھ جو ہے تبلیغ کرنی ہے. اس کے خلاف اگر جو جائیں گے جو ہے تو اس کی آپ مخالفت کریں. تو اس اصول پر انہوں نے پابندی لگائی ہے, اس تبلیغ پر پابندی نہیں لگائی ہے. اور بہرحال جب اس طرح سے جب جہاں تک شیخ البانی کے بارے میں بات کرنا تو کہتے ہیں کہ چاند پر تھوکنے سے وہ آدمی تھوکنے کے والے کے اوپر آئے گا جو ہے نا. تو یہ شیخ اور ایک بات شیخ ابن العربی اور ابن عربیہ میں
इससे कोई फर्क क्या है? जैसे कि इब्न अरबिया एक मूर्ख तत्व था, ऐसे कि इब्नुल अरबिया के ये दोनों क्या एक ही है? नहीं, दोनों अलग अलग हैं। इब्नुल अरबी जो है बहुत बड़े आलिम थे, मालिकी, जिनकी एक तफसीर है हकामुल कुरान के नाम से, जो बहुत मशहूर तफसीर है हकामुल कुरान इब्नुल अरबी। और इब्न अरबी ये हल्लाज जो बहुत बड़ा सूफी था, और इनके यहाँ बहुत यानी कुफरिया जो इनका अकीदा था, और इनका कुफरिया अकायद में से एक यह है कि जो है मेरे जुब्बे के अंदर मैं हूँ या कौन है अल्लाह है मुझे इसका पता नहीं जो है ना। तो ये दोनों में ये फर्क है जो है। और इन्हें मुर्तद मानकर इसको इनकी गर्दन उड़ा दी गई थी, कत्ल कर दिया गया था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। शेख सूरह हिज्र में जो एक आयत है जिसमें ये है कि शैतान ने जब कहा कि अल्लाह से कि ए मेरे रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, काला रब्बी बिमा अगवयतनी, तो इसकी थोड़ी सी शरह कर दीजिए, क्योंकि ये इससे एक ये हो रहा है कि थोड़ा सा कि मतलब कि अल्लाह ताला ने उसको गुमराह किया उसको। उसकी समझ से है ना? जी, उसकी समझ से। जी हाँ, उसकी समझ से वो समझता कि जो है कि मतलब अल्लाह ने गुमराह किया है। जी, तो मतलब उसने उसने ये बात कही अपनी समझ से कि अल्लाह ताला कि तूने मुझे गुमराह किया। हाँ जी। अच्छा शेख, जो फिरका नाजिया से जो मुराद ली है, जिसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का भी कौल है, इमाम अहमद बिन हम्बल का भी कौल है कि ये जमात जो है अहले हदीस है ये, और जी बुनियत तालिबीन में जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही बात लिखी है। जी। तो अहले हदीस से मुराद जो है ना कोई फिरका नहीं है। अहले हदीस से मुराद कोई फिरका नहीं है। अहले हदीस से मुराद जी, यहाँ पर एक मनहज, एक वसूल है मनहज एक, जी हाँ, ना? ये अहले क्योंकि हदीस का फिरका है ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में भी जो है कुरान को भी हदीस कहा है। अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस अहसन अल किताबम हदीस किताब। जी, फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून, है ना? तो बिल्कुल इस बिल्कुल। बहुत सारी जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद को भी हदीस कहा है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो है जो हदीस है यानी फरमान और अमल की शक्ल में और तकरीरी उसके वाक़े के शक्ल में वो सब हदीसें हैं, है ना? तो जी हाँ, अहले हदीस का मतलब जो है कि जो यानी कुरान और हदीस पर चलेगा जो है, एक उसूल और एक मनहज जो है, ना कि कोई फिरका जो है किसी उसमें किसी शख्सियत की तरफ दावत नहीं है, किसी इलाके की तरफ दावत नहीं है, किसी जो है ज़बान की तरफ दावत नहीं है ना? दावत सिर्फ जी इसमें जो हाँ, है कुरान और हदीस की तरफ है कि आप जिस भी अमल पर हैं, और आपको जब भी वो अमल पता चले जो है कि हमारा ये अमल जो कुरान हदीस के खिलाफ है, तो आप उस अमल को छोड़ दें, है ना? चाहे वो जी हाँ, बिल्कुल। अमल किसी किसी की राय के पर है। बहुत सारे हदीस उलमा हैं, और आज पहले हम जो है उनकी राय पर बहुत सारे अमल ऐसे करते, आज हमने छोड़ दिया, जबकि वो हदीस उलमा जो है थे जो है। तो आलिम किसी भी मतलब उसका हो, आलिम हो या इमाम हो, जब हमें पता चले कि जो है वाकई हकीकत में ये जो है ये अमल या ये क्या नाम है फतवा कुरान हदीस के खिलाफ, तो उसको हम छोड़ दें। ये है अहले हदीस। लेकिन ये शेर जो अहले बिदअह हैं और ये बुखारी वगैरह ने मुशरिकीन कहा हैं। कि जो है यानी इस फिरके से मुराद अहले हदीस है, तो ये है कि जो अहले हदीस जो उसूल और मनहज वाला जो है, इस उसूल और इस मनहज पर चलने वाले लोग जो कोई भी हो। जी बिल्कुल। जी।
ہمارے یہاں ہم لوگ چھوٹے تھے، شب برات کا روزہ رکھا جاتا تھا، جی رات کو جی جاگتے جی تھے، عورتیں جاگتی تھیں، لیکن جب پتہ چلا کہ یہ غلط ہے تو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، حالانکہ ہمارے علماء کراتے تھے۔ جی ہم لوگ بھی، ہمارے یہاں بھی رکھا جاتا تھا شیخ۔ بہت سارے لوگ جو ہے مطلب کچھ ایسے اہل حدیث علماء کے فتاوے دلیل بناتے ہیں نا کہ دیکھو جی ان کے عالم کا یہ فتویٰ ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے یا حدیث کے خلاف ہے، تو حدیث کے خلاف، قرآن کے خلاف چاہے کوئی بھی عالم ہو، وہ اس کو چھوڑ دیں، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جی درس کلوز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، ہماری ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہمیں شرک و بدعات سے بچائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ